قرآن مجید عظیم الشان کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوا، اور اے انسانوں اس کے اندر تمہارا ذکر ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے لیے اس میں تذکیر ہے کہ تمہارے زندگی کا مقصد وجود کیا ہے۔ جس وقت اس ذکر کو پڑھو گے، اس قرآن کو پڑھو گے، تو تم اپنے مقصد حیات سے آگاہ ہوگے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی اور عبادت کے لیے۔ اس کے اندر حضرت انسان کا تذکرہ ہے۔ خط آ جاتا ہے کہیں سے کسی گھرانے کے اندر، تو ایک بھی دیکھتا ہے دوسرا بھی دیکھتا ہے کہ اس خط میں میرا بھی نام ہے یا نہیں، میرا بھی ذکر ہے یا نہیں۔ ہر انسان کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے کہ انسان کن صفات کو اپنائے گا تو کامیاب ہوگا، کن بری صفات کو اپنائے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن سے اگر انسان غور سے قرآن کو پڑھے گا تو قرآن مجید عظیم الشان اس کا آئینہ بھی بتلا دے گا کہ تم کتنے نیک ہو۔ قرآن اس کو بتلا دے گا تم بہت نیک ہو، ماشاءاللہ، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر قرآن میں جن گناہوں کا ذکر ہے اس کے اندر وہ ہیں تو قرآن اس کو بتلا دے گا تم گناہ گار ہو، تمہیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر یہ درمیانہ ہے تو قرآن اس کو یہ بھی بتلا دے گا کہ تم نیکیاں بھی کر رہے ہو، تم برائیاں بھی کر رہے ہو، تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے اندر ذکرکم، تمہارا ذکر ہے۔ علماء نے ایک مطلب یہ بھی لکھا کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کے ذریعے سے تمہاری رفعت اور بلندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو گراتا ہے، پست کرتا ہے۔ اب یہ قرآن انسان کے تذکرے کو بلند کرنے والا ہے، اس کو بلند درجات تک پہنچانے والا ہے اور اس کی شان کو بڑھانے والا ہے۔ وہ انسان جو قرآن کے پر ایمان لاتا ہے، اس کو ناظرہ سیکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو معنی کو سیکھتا ہے، اس کے ترجمے کو سیکھتا ہے، اس کے پر عمل کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ذکر بلند ہو جاتا ہے، کامیابی کی شاہراہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کے پر ایمان نہیں لاتے، اس کے پر عمل نہیں کرتے، تو یہ قرآن ان کو گرانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو قرآن کے ذریعے سے انسان اپنی شان کو بلند کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر ہے وہ کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو کہ جس کے اندر تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ محترم سامعین، حقیقت کے اندر ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے کامیاب لوگوں کے اقوال کو پڑھتے ہیں، اقوال زرین کو، کہ پڑھیں گے، عمل کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے زرین اقوال کلام تو یہ ہے، جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے قرآن کو پڑھے تو قرآن اس کو بتلا دے گا کون سی صفات کو اپناؤ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہدی للتی اقوام، قرآن تو وہ راستہ دکھلاتا ہے کامیابی کا، بالکل سیدھا صاف ستھرا ہے۔ اور کن صفات کو اپنا کر کے انسان ذلیل ہو جاتا ہے قرآن اس کو وہ ساری صفات بتلا دے گا۔ تو اگر اپنے آپ کو ذلت سے بچانا ہے، ناکامی سے بچانا ہے، تو ان خصوصیات، ان صفات سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ کامیابی کی شرح کے اوپر جانے والا بن جائے گا۔ ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ رقم قسم نے کتنی